اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے معاملے کا از خود نوٹس لے لیا۔ 9 رکنی بینچ آج دن 2 بجے سماعت کرے گا۔ 9 رکنی بینچ 3 بڑے آئینی سوالات کا جائزہ لے گا۔ اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ انتخابات کی تاریخ دینے کے آئینی اختیار کا استعمال کب اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اعلامیے کے مطابق اسمبلی تحلیل کے 90 دن میں الیکشن کروانا آئینی تقاضا ہے۔ اسی پر آپ کو دکھاتے ہیں ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ تحلیل اسمبلیوں کے الیکشن آرٹیکل 224(2) کے تحت 90 روز میں کروانا آئینی تقاضا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہوئے 1 ماہ سے زائد ہو چکا۔ انتخابات کی تاریخ مجاز فورم سے دیے جانے کا پہلا ہی قدم ابھی تک کیوں نہ اٹھ سکا؟ صدر مملکت کی اعلان کردہ تاریخ آئین کے مطابق ہے یا نہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی کے خدشات پر آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس لے لیا۔ 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ سماعت آج دوپہر 2 بجے مقرر۔ چیف جسٹس نے از خود نوٹس 2 رکنی بینچ کے 16 فروری 2023 کے نوٹ پر لیا ہے۔ از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ 3 بنیادی سوالات کا جائزہ لے گی۔ پہلا یہ کہ اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ دوسرا یہ کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کرنا ہے؟ تیسرا اور آخری سوال یہ کہ انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری ہے کیا؟ از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ کرے گا۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ تو یہ 3 بڑے اہم سوالات ہیں جس کا جواب لینے کے لیے آج یہ تمام تر معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن۔ اس کے ساتھ ساتھ کنور دلشاد صاحب سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ دیں گے۔ سر سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کنور دلشاد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آخر الیکشن کی جو حتمی تاریخ دینے کا اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے اور قانون اور آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین سر آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ طلعت حسین صاحب یہی سوال میں آپ کی جانب لے جانا چاہوں گی کیونکہ ہماری آواز ان تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، آپ بتائیے گا۔ دیکھیں، ایک تو آئین کے اندر تحریر ہے کہ حد بندی کیا ہے 90 دن کی۔ 90 دن میں اگر انتخابات نہ ہو پائے تو پھر کیا ہوگا، اس کے اوپر آئین خاموش ہے۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 90 دن کے اندر انتخابات کی اناؤنسمنٹ کا بڑا واضح طریقہ ہے۔ گورنر صاحبان نے صوبے کی اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں، صدر مملکت نے مرکز کی اسمبلی کی صورت میں آپ کو الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس کرنی ہے، لیکن وہ ڈیٹس اناؤنس کرنی ہے الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن کے ساتھ، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو کنسلٹیشن ہے اس کے علاوہ آپ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ انتخابات کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی یا نہیں ہوگی، کیونکہ شفاف انتخابات کروانا، بہترین انتخابات کروانا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈیٹ کس نے دینی ہے، وہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے گورنر نے دینی ہے، مرکز کے لیے صدر نے دینی ہے۔ کس طریقے سے دینی ہے، ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن۔ کب دینی ہے؟ 90 دن کے اندر۔ 90 دن کے اندر اگر نہ ہو پائے تو پھر کیا ہونا ہے، اس کے اوپر آئین خاموش۔ ٹھیک ہے سر، جس طرح سے آپ نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن ضروری ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا، کہا گیا کہ فنڈز کی فراہمی ممکن نہیں بنائی گئی۔ فنڈز کی فراہمی کس کی ذمہ داری ہے؟ اور اسی طرح ہی الیکشن میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، اس کو سمجھانے کے لیے ہم ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ بلیٹن کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ اس شو کو ہوسٹ کر رہے ہیں، آپ کو 12 بجے اس بلیٹن کا آغاز کرنا تھا۔ اگر انتظامیہ اور آپ کا ایڈیٹوریل سٹاف آپ کو کہے کہ آپ نے 12 بجے بلیٹن کا آغاز کرنا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر انتظامیہ اور آپ کا سپورٹ سٹاف جو ہے، ایڈیٹوریل سٹاف جو ہے، آپ کو اسٹوڈیو مہیا نہ کرے، آپ کے مائکس کام نہ کر رہے ہوں، آپ کی لائٹس آن نہ ہو، آپ کی سیٹلائٹ اپ لنکنگ نہ ہوئی ہو، تو آپ اپنی ذمہ داری کیسے نبھائیں گے؟ وہ اصرار کرتے رہیں کہ آپ کو بلیٹن کرنا ہے، آپ کہیں کہ میں اسٹوڈیو کے اندر موجود ہوں لیکن اسٹوڈیو کی لائٹس آن نہیں ہے، تو ظاہر ذمہ داری تو پھر سانجھی ہو گئی نا۔ تو الیکشن کمیشن کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کروانے
की जो जिम्मेदारी हम पर डाली गई है, हमें उसका इल्म है, 90 दिन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन 90 दिन के लिए आपको लवाजमात फराहम करने हैं, आपको पैसे फराहम करने हैं, आपको सिक्योरिटी फराहम करनी है, आपको अमला फराहम करना है। अगर वो मुहैया नहीं होगा तो फिर इंतखाबात कैसे होंगे? असल मुद्दा ये है, कोर्ट्स का इसरार ये है, बिलखुसूस जिस तरीके से 9 रुकनी बेंच 2 बजे इसका आगाज करेगा, और पहले से इन अ वे उन्होंने अपना ज़हन बनाया हुआ है कि आपको हर हाल में 90 दिन में इंतखाबात करवाने। ठीक है, तलत हुसैन साहब आप इस हवाले से हमसे गुफ्तगू करें, और इसी दरमियान हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद उस्मानी साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी माहिर कानून हैं इन तमाम तर निकात पर उनसे इस हवाले से बात कर सकें। तो बड़ा अहम मामला आज होने जा रहा है, इस पर अब यकीनी तौर पर देखना ये होगा कि 3 अहम सवालात हैं, इनका जवाब क्या आता है। इस पर यकीनी तौर पर 2 बजे कहा जा रहा है कि समाअत होगी। कंवर दिलशाद साहब, आप इस हवाले से आगाह कीजिएगा ज़रा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? आप क्या कहते हैं कि सवाल ये है कि इंतखाबात की तारीख देने के आईनी इख्तियार का इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है? इस पर जरा सा आप रोशनी डालिएगा। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा असली कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके मुताबिक जो पहला इलेक्शन की अनाउंसमेंट की थी जनवरी 77 में, 7 जनवरी 77 को, तो उस वक्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अनाउंस किया था कि 7 मार्च को इंतखाबात होंगे। उस वक्त ये वजीर आज़म का मैंडेट था, वजीर आज़म की स्वाबदी थी, वजीर आज़म ही तारीख देने के मजाज थे। बाद में जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो मार्शल लगा, तो उसके बाद 8वीं अमेंडमेंट में ये तमाम इख्तियारात दे दिए गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो थे ज़ियाउल हक साहब, कंवर दिलशाद साहब आपकी तरफ दोबारा से आएंगे और दोबारा से इस हवाले से आपसे बात करेंगे। कुछ और भी निकात ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, आपकी तरफ दोबारा से आएंगे। तलत साहब, जिस तरह से अब एतराज़ उठाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, जो बेंच 9 रुकनी बनाया गया है उसके ऊपर, सर फिर इस मामले को जो फैसला अगर आ जाता है, अदालत की जानिब से कह दिया जाता है इलेक्शन कराया जाए, फिर ये मामला क्या बनता हुआ देख रहे हैं आप? आईनी तौर पर तो इलेक्शन तो आपने करवाने हैं, लेकिन अगर इलेक्शन उस मुद्दत के अंदर ना हो पाए तो उस आइन की शिक की तशरीह के लिए आपको कोर्ट्स में जाना है जी। अब कोर्ट ने किसी की ईमा पर ये मौजू टेकअप नहीं किया। उनके 2 जज साहबान हैं, इजाजुल एहसन साहब और मज़ार नकवी साहब, उन दोनों ने अपने चीफ जस्टिस को ये इस्तदा की कि आप इसका सुओ मोटो नोटिस लें जी। चीफ जस्टिस ने उसका सुओ मोटिस लेते हुए उन दोनों मेंबरान को भी 9 रुकनी बेंच के अंदर शामिल कर दिया, जिसने अब इस इशू को टेकअप करना है। और 2 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग द नेक्स्ट लाइकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फाइजी साहब, उसको बेंच का हिस्सा बनाया। इस बेंच के चीफ जस्टिस से लेकर मुख्तलिफ जज साहबान के जो माइंड है, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। जो डोगर साहब की रीइंस्टेटमेंट का केस था, उसके अंदर जज साहबान ने अपना माइंड डिक्लेयर कर दिया। वो इसरार कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। तो उसके बाद जब ये बेंच बना और उसके अंदर दो जज साहबान भी मौजूद हैं, जिनमें से एक की मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आई है, उसके ऊपर वजीर आजम ने एतराज किया है, इंटीरियर मिनिस्टर ने एतराज किया है, बार्स जो है कह रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला लेके जाया जाए। उनकी शमूलियत के बाद ये इंप्रेशन गहरा हो रहा है कि ये केस बुनियादी तौर पर 90 दिन के इंतखाबात को जबरदस्ती करवाने की तरफ जा रहा है। अब आप इलेक्शन कमीशन को घसीट के इंतखाबात नहीं करवा सकते। बहुत हो गया तो सदर मुमलिकत ने जो डेट अनाउंस की है उसको आप रीइंफोर्स कर देंगे, जिससे मुराद ये कि सदर मुमलिकत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अभी कंवर दिलशाद साहब आपको बता रहे थे कि असल में तो सदर मुमलिकत के पास जो इख्तियार गया वो ज़ियाउल हक के दिनों में गया। तो अगर सदर मुमलिकत के इस इख्तियार को, जो अब उनके पास मौजूद नहीं है, कोर्ट्स इंडोर्स करती हैं, तो वो भी एक गैर आईनी कदम को इंडोर्स कर रही होंगी। तो देखना यह है कि कोर्ट्स अपना माइंड जो डिक्लेयर किया हुआ है उसको आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जस्टिफाई कैसे करती हैं। ठीक है, आपने कोर्ट्स के हवाले से बात की है, फिर आपने 2 मोस्ट सीनियर जजेस की बात की है जिसके ऊपर कहा गया कि उनको बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, अगर कोर्ट की जानिब से ये फैसला आ जाता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं, सर नहीं होते तो फिर क्या मामलात आप बनते हुए देख रहे हैं? एक नया बहरान जन्म लेगा? ऑनरेबल जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो बनाया है 9 रुकनी बेंच,
وہ اپنی رائے دیں گے. تاریخ مقرر کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میری ناقص رائے بڑے ادب کے ساتھ وہ ان کا جواز نہیں بنتا اور نہ ہی ان کے مینڈیٹ میں شامل ہے. وہ گورنر پنجاب کو کہہ سکتے ہیں, خیبر پختونخوا گورنر کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی تاریخ مقرر کریں. وہ پھر اس کے بعد وہ تاریخ تو دینے کی جو مجاز اتھارٹی ہے آئین کی آرٹیکل 105 کے تحت وہ گورنرز کو اختیارات حاصل ہیں. یہ 8ویں امینڈمنٹ میں گورنرز کو اختیار دیے گئے, پھر 18ویں امینڈمنٹ میں اس کو انڈورس کر دیا گیا تھا. تو یہ سارے معاملوں آئین دیکھنا نا, میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ چہرے تو نہیں دیکھنے یا انہوں نے انہوں نے یہ دیکھنا ہے آئین کیا کہتا ہے. اب آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے جی گورنر تاریخ دینے کا مجاز ہے, تو آنریبل چیف جسٹس کا جو بینچ ہے وہ فیصلہ کرے گا جی, وہ کو مشورہ دے گا, رائے دے گا کہ جناب آپ آرٹیکل 105 کے تحت آپ اپنے حالات کے مطابق دیکھتے ہوئے کوئی تاریخ کا تعین کر لیں. تو بس وہ اس کو مشورہ دیں گے, رائے دیں گے, اپنی سفارشات پیش کریں گے. آئین میں ترمیم کرنے کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تو پارلیمانی حالات کے مطابق اجازت ہی نہیں ہے. آئین میں تو ترمیم تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, 2/3 میجارٹی کے تحت ہی آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. تو یہ تو معاملہ ہے مشاورت کا دیں گے, وہ رائے دیں گے, ڈائریکشن بھی دیں گے, رائے بھی دیں گے, لیکن تاریخ کا تعین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تاریخ کا تعین نہیں کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک مرتبہ پھر جوائن کر چکے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. اب سر, اب سب سے پہلے تو یہی بحث چل رہی ہے کہ تاریخ دینا آخر یہ کس کی ثوابدید ہے, کون تاریخ دے سکتا ہے, کون نہیں دے سکتا. سب سے پہلے تو ایک یہ اہم معاملہ. دوسرا, آج یہ 3 اہم سوالات جو کہ آج ڈسکس ہونے جا رہے ہیں 2 بجے, اس تمام تر صورتحال کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے صدارتی احکامات پر موقف سپریم کورٹ میں پیش کرے گا. دیکھیے, جہاں تک کہ یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس لینا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں لیے انہوں نے سو موٹو نوٹس. سو موٹو نوٹس کا جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو, کوئی گراس ہیومن رائٹ وائلیشن ہو, تو اس صورت میں یہ سو موٹو نوٹس لی جاتی ہے. یہاں پہ تو ایک انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہے اور پروویژن کی بات ہے, اور جو انٹرپریٹیشن بھی نہیں بلکہ یہاں پہ تو جو مانگا جا رہا ہے یا جو چاہتے ہیں دوسری پارٹی, وہی چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ ہو اور اس میں بتایا جائے کہ کون تاریخ دے گا اور کب الیکشن کروانے ہیں. وہ تو سب لکھا ہوا ہے آئین میں, اور اس میں پاورز بھی لکھی ہوئی ہیں کہ صرف چیف الیکشن کمشنر کے پاس پاور ہے آرٹیکل 148 کے تحت. وہ وہی کرتا ہے, ہمیشہ کرتا رہا ہے, ابھی اتنے عرصے سال سے یہ کر رہا ہے. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے سو موٹو نوٹس دی ہے. بار صورت اب سپریم کورٹ ہے, انہوں نے نوٹس دے لی ہے, دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر دے سکتا ہے, کنور صاحب؟ شائق عثمانی صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کی تاریخ دیکھ سکتا ہے, لیکن کنور دلشاد صاحب نے آرٹیکل 105 کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ثوابدید گورنر کی ہے. نہیں, وہ گورنر کی ثوابدید تو اس وقت ہوتی ہے نا جبکہ گورنر ریزالو کرتا ہے اسمبلی کو. یہاں پہ تو گورنر نے ریزالو کی نہیں ہے اسمبلی, یہاں پہ تو انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے کر دی ڈائریکٹلی, آٹومیٹک ہو گئی. تو اب اس میں گورنر تو نہیں دے گا تاریخ. سر چھوٹا سا سوال میرے مائنڈ میں اس وقت یہ آ رہا ہے کہ اس کا تعین پھر کس طرح سے کیا جائے گا, کہ آخر تاریخ چیف الیکشن کمشنر دیکھیے, یہ آدمی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے, لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر کی ہے الیکشن کروانا 90 دن کے اندر. اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرتا چیف الیکشن کمشنر تو اس کو سپریم کورٹ الٹا ٹانگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, شائق صاحب آپ سے طلعت صاحب ایک کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی طلعت صاحب. شاہد صاحب, یہ الیکشن کمشنر نے جب انتخابات کروانے ہیں, جی شائق صاحب میں طلعت حسین عرض کر رہا ہوں, جب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہے, اور اگر وہ نہ ان کو 90 دن میں ڈسچارج کر پائے تو سپریم کورٹ اس کو الٹا لٹکا سکتی ہے, لیکن الیکشن کمیشن ڈیپینڈ کرتا ہے انتخابات کروانے. طلعت صاحب, ہمارا غالباً پروڈیوسر صاحب ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے شاید. ہاں, لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. طلعت صاحب, جس طرح سے کنور دلشاد صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 105 کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ تو گورنر کی ثوابدید ہے, تاریخ دینا ان کا کام ہے. جس طرح سے اگر قومی اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ثوابدید صدر کی ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہ صوبائی اسمبلیوں کا معاملہ ہے تو یہ گورنر صاحب اس کی تاریخ دے سکتے ہیں. لیکن طلعت صاحب, یہاں پر سوال تو یہ اٹھتا ہے پھر صدر مملکت نے کون سا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے تاریخ دی تھی, جبکہ ان کو جب تک وزیر اعظم نہیں کہیں گے تب تک وہ کوئی تاریخ نہیں دے سکتے.
دیکھیں پہلے تو شائق عثمانی صاحب نے جو کہا اور قمر دلشاد صاحب نے جو کہا وہ دونوں بات درست کر رہے ہیں. قمر دلشاد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جب گورنر اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری جو ہے تاریخ دینے کی گورنر کی بنتی ہے, لیکن اس کیس کے اندر تو چیف منسٹرز نے خود اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں, تو گورنر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ پلی ہے جو پنجاب کے گورنر نے لی ہے جب ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ تاریخ کیوں نہیں دے رہے ہیں, اور کے پی کے گورنر نے بھی نسبتاً پنجاب کے گورنر کے تھوڑی سی مبہم پلی لی ہے, لیکن پلی ان کی بھی یہی ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دو مختلف طلعت صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے شائق صاحب سے, اس وقت انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا, آپ بات کر سکتے ہیں. جی شائق صاحب, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر انتخابات کروانے کے جو لوازمات ہیں جس میں فائنانسز آنے ہیں فائنانس منسٹری سے, جس میں سے سیکیورٹی پرسنل کی ڈپلائمنٹ آنی ہے انٹیریئر اور ڈیفنس منسٹری سے, جس میں آر اوز کی تعیناتی ممکنہ طور پر جوڈیشری کے تعاون سے ہونی ہے, اگر یہ لوازمات موجود نہیں ہیں اور سیکیورٹی کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات موافق نہیں ہیں, ہم آپ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے, تو پھر الیکشن کمشنر کی ذمہ داری, وہ اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرے گا, عہدہ برا کس طرح ہوگا؟ دیکھیے اگر چیف الیکشن کمشنر کو کوئی پرابلم ہے آرٹیکل 148 کو فالو کرنے میں, تو پھر چیف الیکشن کمشنر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک ریفرنس پیش کرے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشن لے لے اور ٹائم لے لے. لیکن یہ الیکشن تو اس کو کروانے ہی ہیں 90 دن کے اندر اندر, اور اگر وہ نہیں کرواتا تو پھر سپریم کورٹ اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں لے سکتی ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتی ہے, اور اس کے خلاف ریفرنس پیش ہو سکتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس. تو یہ ذمہ داری اس کی ہے, اور دوسرے لوگ ذمہ داری لینے کی کوشش کر رہے ہیں, سیاسی فائدے اٹھا رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا, بڑا اہم معاملہ ہم ڈسکس کر رہے تھے, ٹائم بہت شارٹ رہ گیا. طلعت حسین صاحب انشاءاللہ اس پر دوبارہ بھی گفتگو کریں گے, فی الوقت آپ تمام کا بے حد شکریہ. اور وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا. ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی بھی طے کی جائے گی, جبکہ سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان کی جگہ نئی تعیناتی پر بھی مشاورت ہوگی. اجلاس میں ملکی سیاست کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں. ویلکم بیک. تو ناظرین, سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا. مقامی وکیل کی جانب سے دائر ریفرنس میں جسٹس مظاہر نقوی کے اثاثوں اور آڈیو لیک جیسے معاملات کی تحقیقات کی استدعا کی گئی ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے, شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد, مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل, سپریم کورٹ میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. ریفرنس میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کیا گیا, جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ناجائز اثاثے بنائے, اس حوالے سے فرنٹ مینوں کے ذریعے ناجائز دولت بھی اکٹھی کی گئی ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے جو اثاثے ہیں ان کی تحقیقات کی جائے. ریفرنس میں یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے, جس میں جو ہے وہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا, آپ کا بے حد شکریہ. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پنجاب کے بعد پشاور میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. اجتماعات سمیت 5 افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی عائد کی گئی. پشاور کے تھانہ گل بہار میں صوبائی صدر پرویز خٹک کی قیادت میں پی ٹی آئی جیل بھرو تحریک کا آغاز کرے گی. گرفتاریاں دینے والوں میں سابق گورنر شاہ فرمان, سابق وزراء کامران بنگش, شوکت یوسفزئی, تیمور جھگڑا, عاطف خان, شہرام خان شامل ہیں. سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کی آمد بھی متوقع ہے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں جیل بھرو تحریک کا دوسرا دن آج پشاور کے نام ہے. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی قیادت اور کارکنان آج پشاور میں گرفتاریاں دیں گے, ہتھ کڑی کو چوم کر آزادیوں کا پیغام دیں گے. اور جیل بھرو تحریک میں گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کو صوبے کی دیگر جیلوں میں منتقل کیا جانے لگا ہے. شاہ محمود قریشی, اسد عمر, عمر سرفراز شیما, مراد راز, اعظم سواتی اور دیگر کو مختلف جیلوں میں بھجوایا جا رہا ہے. ادھر پولیس کی مدعیت میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں زبیر نیازی اور عباد فاروقی سمیت 80 افراد ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, جبکہ مقدمے میں توڑ پھوڑ اور دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عباد فاروق کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے.
اور بارکھان میں مردہ قرار دی گئی خاتون کوہلو سے زندہ بازیاب۔ کوہلو اور دکی سے خان محمد مری کی بیوی، ایک بیٹی اور 3 بیٹے بازیاب کرا لیے گئے۔ مری اتحاد نے بچوں اور بیوی کی حوالگی تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر اسپتال انتظامیہ کے مطابق کنویں سے ملنے والی لاشوں کا DNA ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے۔ تینوں کو سروں میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد عاطف سے۔ جی عاطف، بتائیے گا کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، بارکھان میں جو 3 افراد کو قتل کیا گیا تھا، ان تینوں افراد کا جو ہے گزشتہ رات پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، جن میں ایک خاتون اور 2 مرد شامل ہیں۔ ان تینوں کی عمریں 14 سے 25 سال کے درمیان ہے۔ تینوں کو سروں میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے اور DNA سیمپل بھی لے لیے گئے ہیں کہ آیا ان تینوں کا تعلق خان محمد مری جو سردار عبدالرحمان کیتران کے ملازم تھے ان سے ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے DNA سیمپل لے لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب دھرنا جو ہے وہ جاری ہے اور اب بھی جو دھرنے کے شرکا ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک سردار عبدالرحمان کیتران کو جو ہے نامزد نہیں کیا جاتا FIR میں، ان کا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو گزشتہ رات آپریشن میں بچے اور خان محمد مری کی اہلیہ جنہیں مردہ قرار دیا جا رہا تھا اور ان کو زندہ بازیاب کروایا گیا ہے کولو اور دکی کے علاقوں میں آپریشن کے دوران، ان کو جو ہے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی فوری طور پر دھرنے میں لے کر آئے۔ جب ان کو دھرنے میں لایا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ دھرنا ختم کرنے یا نہ کرنے کا اعلان کریں گے۔ جب دھرنے میں لایا جائے گا تبھی دھرنا ختم کیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ خاتون گرناز کے شوہر خان محمد مری نے اپنے 2 بیٹے محمد نواز اور عبدالقادر کے قتل جبکہ اہل خانہ کے دیگر افراد کی بازیابی کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ خان محمد مری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لیویز نے اسے گھر والوں کی بازیابی کی اطلاع دی ہے۔ الزام لگایا کہ سردار عبدالرحمان کھیتران نے ہی نجی جیل میں اس کے اہل خانہ کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ بیٹا میرا یہ لاشیں اور بقایا اس طرح کے اطلاع ہے کہ وہ برآمد کیا تھا۔ یہ بڑا بیٹا میرا محمد نواز ہے اور دوسرا بیٹا ہے عبدالقادر۔ اور یہ جو لڑکی کی لاش ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کا تو یہ کہ آپ لوگ بھی دیکھا اس کا سر یا چہرہ اس طرح کہ وہ تو کسی کے سمجھ سے باہر تھا، تو یہ شکریہ یہ بھی کسی کا تو بہن تھا۔ ابھی مجھے امید ہے کہ میرا فیملیاں اطلاع ہے کہ لیویز نے برآمد کیا تھا اور کہاں برآمد کیا اور کس کے ساتھ برآمد کیا اور کس کے گھر سے برآمد کیا تھا۔ آپ کو سر پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہے ان کو؟ کیا لیویز سے آپ کی بات ہوئی؟ نہیں، میرا خاص کر اتنا بات نہیں ہو گیا تھا۔ ابھی امید ہے کہ کافی اگر لیویز والا بولتے ہیں ضرور اس کو برآمد کرے گا، اس کے ذمہ دار لیویز والے۔ یہ میڈیا کے سامنے کس کو الزام ٹھہراتے ہیں، کس نے ان کو مارا؟ یہ سردار عبدالرحمان، ظالم سردار عبدالرحمان ہے۔ اس کا آڈیو ریکارڈ یا ویڈیو خود وہ قیدی تصدیق کرے، وہ نجی جیل سے تصدیق کرے کہ ہم لوگ سردار عبدالرحمان کی نجی جیل میں ظلم، تشدد، زیادتیاں